بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 17 ایرانی بحری جہاز ڈبو دیے ہیں، جن میں ایک آبدوز بھی شامل ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف ایران نے خلیج میں ان 10 آئل ٹینکرز کو اڑا دیا ہے جو امریکہ کی طرف سے تحفظ کی گارنٹی پر آبنائے ہرمز پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی آج دلچسپ اور خوفناک خبریں ہیں۔ ایران پر تباہ کن اور ہولناک فضائی حملے کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد امریکہ نے ایران پر 5 اطراف سے بڑا زمینی اور سمندری حملہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی خبر، بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں کہ ایران پر 5 اطراف سے بحری و زمینی حملہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ نے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا محاذ تہران کے شمال میں کردستان کی طرف سے کھول دیا گیا ہے، دوسرا محاذ کویت، تیسرا محاذ عراق کی طرف سے کھولا جائے گا، چوتھا محاذ خلیج فارس میں بحری جنگ کا ہوگا، اور 5واں محاذ بلوچستان اور سیستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ذریعے کھولنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے 50,000 امریکی فوج عرب ممالک میں پہنچ چکی ہے، اور اتنی ہی تعداد میں اسرائیلی فوجی بھی اس زمینی حملے میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور کم و بیش 2000 ٹینکوں کے ساتھ یہ بڑا حملے شروع کیے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین اکرام، جنوبی ایشیا، جنوبی لبنان اور عراق میں موجود ایران نواز ملیشیاؤں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران پر بڑے زمینی حملے کا انجام کیا ہوگا اور ایران اس سے کس طرح نمٹے گا، یہ ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلنے کا یقین ہو جانے کی وجہ سے امریکہ نے سعودی عرب سمیت 15 عرب ممالک میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر مشرق وسطیٰ سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی شہریوں کو ہنگامی انخلاء کا حکم دینے سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب امریکہ زمینی حملے کے ذریعے تہران پر قبضے کی کوشش کا پلان بنا چکا ہے، اور اس مقصد کے لیے تہران کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں 2 اطراف سے کرد علیحدگی پسندوں کو جدید ترین ہتھیاروں کی سپلائی تیز کر دی گئی ہے، اور کرد علیحدگی پسندوں اور ایرانی پاسداران انقلاب کے درمیان جو ان کے صوبہ ہے کردستان شمال میں، شمال مغرب میں، وہاں جھڑپیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ جنگ پھیل جانے کا خطرہ دیکھ کر ایران نے عرب ممالک میں فوجی اہداف کے ساتھ ساتھ بڑے معاشی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ یہ جنگ اب کیا رخ اختیار کرنے والی ہے اور ایران و عرب ممالک میں کتنی تباہی ہوگی، یہ ایکسکلوسیو ریسرچ رپورٹ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کو حالیہ 35 برسوں میں پہلی بار بڑی زمینی جنگ میں شکست سے دوچار ہونا کیوں پڑے گا، اور ایران کے ساتھ جاری جنگ کی وجہ سے یوکرین کے محاذ پر روس کو کیسی بڑی برتری حاصل ہو جائے گی، اور معاملہ تیسری عالمی جنگ کی صورت کیسے اختیار کر جائے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے
گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے بھی آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم اپنے اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جس کا مقصد مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے، جس نے 17 برس کی عمر میں 8-9 سال تک جاری رہنے والی عراق ایران جنگ میں عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ مجتبیٰ خامنائی کے بطور سپریم لیڈر انتخاب سے واضح ہو گیا ہے کہ ایران کی سخت گیر پالیسی میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اب تک کی امریکی بمباری میں 1000 ایرانی شہری شہید اور 2000 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تعداد ایرانی دعووں کے مطابق 360 ہے۔ اس کے علاوہ 150 اسرائیلی فوجیوں اور 300 عام شہریوں کے ہلاک و زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ چند روز کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے باوجود دونوں اطراف سے تاحال جنگ کی رفتار دھیمی کرنے کی بجائے مزید بڑھانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ امریکہ کی شہ پر 1980 میں جب عراق نے ایران پر جنگ مسلط کی، ان دنوں روس اور فرانس سمیت جو تمام عرب ممالک تھے ان کی اکثریت کھل کر ایران کے خلاف جنگ میں شریک تھی، جبکہ ایران کو صرف شمالی کوریا، چین، لیبیا اور شام کی خفیہ مدد حاصل تھی۔ اعلانیہ دنیا کا ایک ملک بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ یہ جنگ 9 سال یعنی 1980 سے 1988 تک جاری رہی اور عراق کی شکست پر اختتام پذیر ہوئی، جس کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور عرب ممالک کے ساتھ ساتھ روس کی بھی ان دنوں حمایت حاصل تھی، کیونکہ ان دنوں ایران وہاں پر صدام حسین کی حکومت تھی جو کمیونسٹ تھا۔ اس جنگ میں عراق نے امریکی شہ پر کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا، جس کی وجہ سے ایران میں بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ مجموعی طور پر اس جنگ میں ایران کے 2 لاکھ فوجی مارے گئے اور 3 لاکھ عام شہری بھی شہید ہوئے، جبکہ 1 لاکھ عراقی فوجی ہلاک ہوئے اور 2 لاکھ عام عراقی شہری مارے گئے۔ اس جنگ میں بے سر و سامانی کے باوجود اور 5 لاکھ ہلاکتوں کے باوجود ایران نے شکست تسلیم نہیں کی اور 9 سال تک لڑتا رہا۔ اس لیے آج کا ایران 1980 کے ایران کے مقابلے میں کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ اس کا میزائل اور خود کش ڈرون کا اسلحہ خانہ امریکہ، روس اور چین کی ٹیکنالوجی کے ہم پلہ ہے، اور اس بار ایران کو 3 سپر پاورز روس، چین اور شمالی کوریا کی بھرپور مدد بھی حاصل ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کا اس جنگ میں یورپ اور عرب ممالک بھی کھل کر ساتھ نہیں دے رہے، جس طرح ان سب نے کھل کر 1980 کے عشرے میں عراق کا ساتھ دیا تھا۔ اس لیے فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بار ہلاکتیں 1980 کے عشرے سے بھی زیادہ ہوں گی امریکہ اور اسرائیل کی، اور آخر کار امریکی اور اسرائیلی فوج کو زمینی جنگ میں بھی عبرتناک شکست ہوگی۔ چاہے یہ جنگ 2 سال جاری رہے یا 5 سال، ایران اس بار بھی شکست تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، ایران کو شکست کیوں نہیں دی جا سکے گی اور امریکی و اسرائیلی فوج ہر قسم کے جان لیوا حملے اور امریکی اور اسرائیلی فوج پر کس قسم کے جان لیوا حملے ہوں گے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم آپ کو جنگ کی چند تازہ ترین خبریں سنانا چاہتے ہیں۔ بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان کنفرمڈ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ حسن خامنائی جو شہید آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں، وہ تہران پر امریکی و اسرائیلی حملے میں کچھ دیر پہلے ہی شہید ہو گئے ہیں۔ تاہم اس دعوے کی ابھی ایرانی سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہم سب ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف 1,00,000 ایرانی فوج نے مغربی کردستان میں امریکی حمایت یافتہ کرد علیحدگی پسندوں پر بڑا حملہ کر دیا ہے اور عام شہریوں کو ہنگامی وارننگ دے دی گئی ہے، پورے کردستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں، کہ وہ اس علاقے سے فوری طور پر نقل مکانی کر جائیں، کیونکہ یہ ایریا امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بہت خوفناک میدان جنگ بننے والا ہے۔ دوسری طرف ایران میں جو فوری رجیم چینج کے ابتدائی مرحلے کی ناکامی کی وجہ سے ٹرمپ نے اب اعلان کر دیا ہے کہ ان کی ایران کے سابق شاہ کے بیٹے کو تہران کی حکومت دینے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور وہ ایران کے اندر سے نیا مقبول لیڈر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے سمجھ لیں کہ دانہ ڈالا ہے جو خود موجودہ حکومت ہے اس کے لوگوں کو، کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو ٹرمپ کا دعویٰ ہے وہ موجودہ ایرانی رجیم کی جگہ لے سکنے کے لیے کوئی آگے بڑھے گا ٹرمپ کے اس وعدے پر کہ سب سے جھوٹا اور مکار شخص ہے ٹرمپ، جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ادھر ایران نے آج ایک اور ٹھیک نشانہ لگاتے ہوئے قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکی ریڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، جس کی مالیت 1 ارب 20 کروڑ ڈالر تھی۔ یہ ریڈار 5000 کلومیٹر کے ایریا میں نگرانی کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 3 روز قبل ایسا ہی ریڈار سسٹم جو بحرین میں نصب تھا وہ ایران نے اڑا دیا تھا، اور جو مغربی اخبارات ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پچھلے 4 روزہ جنگ میں ایران اب تک جو 5 ریڈار ہیں امریکہ کے وہ اڑا چکا ہے، جن کی مالیت مجموعی طور پر 6-7 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، ریڈار سسٹم جو بحرین میں نصب تھا وہ ایران نے اڑایا سب سے پہلے، اور اب آخری جو جھٹکا لگایا ہے وہ قطر والے ریڈار سسٹم کو لگایا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کی بندش کی خلاف ورزی پر 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ اس وقت آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ہیں۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل ہی صدر ٹرمپ نے امریکی انشورنس کمپنیوں کو خلیج میں جہاز رانی جاری رکھنے والے بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو بھاری معاوضے پر اپنا کام جاری رکھنے اور انہیں ایرانی حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے امریکی بحریہ کو بھی ہدایات جاری کی تھیں، اور ٹرمپ کے اس وعدے پر یا اس اعلان پر اعتماد کر کے جن آئل ٹینکرز نے آبنائے ہرمز کو پار کرنے کی کوشش کی، ایران نے ان میں سے 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، جن کو اس وقت خلیج کے مختلف مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ ایسا کہنا ہے انکنفرمڈ رپورٹس میں۔ ان واقعات سے دنیا میں خام تیل کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کویت اور کردستان کی طرف سے ایران پر بڑا زمینی حملہ کرنے کی جو تیاری کر رہا ہے، اس سلسلے میں اسرائیلی و امریکی فوجی شام، عراق اور ترکی کی طرف سے آگے بڑھیں گے، اور راستے میں ان کے خلاف ایران کے حامی ملیشیا گروپ گوریلا وار کی تیاری کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ جنگ پھیلنے پر امریکہ اور اسرائیل کو اپنی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران عراق جنگ جو ہے ناظرین اکرام، وہ تقریباً 9 سال جاری رہی تھی، اور اس کے دوران ایران کے 2 لاکھ فوجیوں نے محاذ جنگ پر شہادتیں دے کر اور لاکھوں فوجیوں نے زخمی ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کی تھی۔ اس لیے اس بار بھی ایران کی زمینی فوج کو شکست دے کر ایران پر فوجی قبضہ کرنے کی کوشش امریکہ و اسرائیل کے لیے
کوئی آسان ہدف نہیں ہے، کیونکہ ایران کی زمینی افواج کی کل تعداد 8 لاکھ کے قریب ہے، جو پاکستان فوج سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج 7 لاکھ ہے، اور ان کی بڑی جو تعداد جو ہے وہ کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے جدید ترین ٹینک شکن اور طیارہ شکن میزائلوں سے لیس ہے۔ ایسے 4000 میزائل ایران نے حال ہی میں روس سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی میزائل سسٹمز شمالی کوریا اور چین سے بھی ایران نے حاصل کر رکھے ہیں، اور بہت سے جدید میزائل اور خودکش ڈرون ایران خود اپنے ملک میں بھی بنا رہا ہے، جو زمینی حملہ کرنے والے امریکی و اسرائیلی فوجیوں اور کرد علیحدگی پسندوں کے لیے انتہائی جان لیوا ثابت ہوں گے۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پہلی بار ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ خطے میں چین کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی امریکی گریٹ گیم میں شامل ہو کر وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی خلیج کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت کو نقصان پہنچانے اور بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی گئی ہے، اس لیے چین اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ فوجی ماہرین کے مطابق چین کی طرف سے یہ اعلیٰ سطح پر دیا جانے والا پہلا جارحانہ بیان ہے، جس کے اگلے مرحلے میں چین کی طرف سے ایران کو فضا اور سمندر میں دور تک مار کرنے والے جدید ترین میزائلوں کی سپلائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اگر چین کھل کر ایران کی حمایت میں سامنے آ گیا تو پورا مشرق وسطیٰ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور امریکہ و اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یاد رہے کہ 4-5 سال قبل ہی چین نے ایران کے ساتھ $450 ارب کا معاشی پیکج دیتے ہوئے اس کے ساتھ ایک بڑا دفاعی معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے بعد چین کی طرف سے ایران کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس معاہدے کے تحت چین اگر ایران کو جدید ترین نشانہ لگانے والی ٹیکنالوجی سے لیس میزائل بڑے پیمانے پر فراہم کرتا ہے، یا ایسے میزائلوں کی ٹیکنالوجی ہی فراہم کر دیتا ہے تاکہ وہ جو بحیرہ عرب میں امریکی بحری بیڑا موجود ہے وہ صحیح نشانہ اس کو لگایا جا سکے، تو 1 لاکھ فوج کے ساتھ ایران پر زمینی حملہ کرنے والے اور بحری بیڑے کے ذریعے سمندری حملہ کرنے والے امریکہ اور اسرائیل کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ایران رقبے کے اعتبار سے پاکستان سے 2-2.5 گنا بڑا ملک ہے، اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا بلند و بالا پہاڑی علاقہ میدانی علاقوں سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایران کو زمینی جنگ کے ذریعے فتح کرنے کی امریکہ و اسرائیل کی کوشش کی کامیابی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ بھاری جانی نقصان کروا کر امریکہ و اسرائیل زیادہ سے زیادہ اتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ ایران کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں کرد علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول 2 آزاد علاقے قائم کروا دیں۔ ایران کے مغرب میں عرب صوبوں پر مشتمل ایک اور آزاد ایریا قائم کروایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کی سرحد کے قریب چابہار سے متصل ایرانی بلوچستان اور سیستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کا ایک تیسرا وار لارڈ گروپ تشکیل دے کر ایک اور نیم خود مختار چھوٹا سا ٹکڑا کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن 80% ایران جو بلند و بالا پہاڑیوں اور گھاٹیوں پر مشتمل ہے اسے مکمل فتح کرنا ناممکن ہے۔ وہاں سے شروع ہونے والی گوریلا وار امریکہ و اسرائیلی فوج کو ان کی تاریخ کا سخت ترین سبق سکھائے گی، ایسا کہنا ہے دفاعی ماہرین کا۔ ایسی ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔